رب کے احکام کے لیے جا رہے ہیں، شریعت الہی پہ مضبوطی کے طریقے سے، مضبوطی طور سے اس پہ آمادہ ہونے کے لیے، اس کو علی اعلان قبول کرنے کے لیے ہم رب کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ صرف اتنی ہی نہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال، نہ کسی چیز کا اسے غم ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بزرگ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا چاہت رکھنے والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے قرب میں ہو جاتا ہے، اللہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب کیا مطلب؟ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ نے فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ، اب اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، اسے کھانے کی خواہش نہیں ہوگی، اسے چلنے کی نفس آمادہ نہیں کرے گا، اسے پینے کی نفس نہیں بہکائے گا، کیونکہ اللہ کا قرب ہو گیا ہے۔ اللہ جو رزق دے گا اسی میں شکر ادا کرے گا، اگر نہ دے گا تو اسی میں صبر ادا کرے گا۔ رب قدیر نے فرمایا نا اپنے ولیوں کے لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال، نہ اسے کسی بات کا غم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی، بغداد کے رہنے والے حضرت جنید بغدادی جو اللہ کا برگزیدہ ولی ہے، اللہ کا چاہت رکھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، احکام شرع پہ عمل کرنے والا ہے، رسولوں کو ماننے والا ہے، رسول کے شریعت پہ چلنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے دوران جو تمام 1,00,000 کم و بیش 2,00,000 جتنے بھی پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے، سب کے گواہی دیتے ہوئے، اس پہ ایمان لاتے ہوئے، اور صرف اتنے ہی نہیں، رب کائنات کے وہ محبوب بندہ حضرت جنید بغدادی اللہ کے قرب حاصل کرا۔ اب اللہ کے قرب کیسے حاصل کرنا ہوتا ہے؟ اب جس طرح سے دیکھا جائے، اللہ کا جو قرب حاصل کر لیتا ہے نا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا آنکھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہم رات میں اگر نکل جائیں تو ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے بچے بھی ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے چہرے کا حال کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہ ہم شریعت سے اطلاع رکھے ہیں، نہ نماز سے مطلب رکھے ہیں، نہ روزہ سے مطلب رکھے ہیں، نہ حج سے مطلب رکھے ہیں، نہ زکوٰۃ سے مطلب رکھے ہیں، نہ درود سے مطلب رکھے ہیں، نہ خدا کی عبادت سے ہم نزدیکی بنا کر کے رکھے ہیں۔ خدا کی عبادت کے لیے نزدیکی بنا کر کے ہم غیر دوری طرف جا رہے ہیں، کبھی گناہوں میں مبتلا ہے، کبھی گناہ صغیر میں مبتلا ہے، کبھی گناہ کبائر میں مبتلا ہے، کبھی زناکاریوں میں مبتلا ہے، کبھی چوری کرنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں، کبھی ڈاکوئی کرنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں، کبھی آرکیسٹرا بازی کر رہے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب اکٹھا ہو جاتی ہے تو کبھی اس کی بات چلاتی ہے، کبھی اس کی بات چلاتی ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا نا کہ اگر کسی کو جھوٹ بولنا ہو تو کوئی سب سے بڑی جھوٹ بول کر کے بتاؤ، تو سب لوگوں نے کچھ مشورہ دیا اور کہا، مہرہ دیا اور کہا کہ میں نے یہ چیز دیکھا، یہ چیز دیکھا۔ ابلیس نے کہنے لگا نا یہ جھوٹ نہیں ہوا۔ کسی آنے والا نے کہا، کسی ابلیس کا چیلا آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے 4 عورتوں کو ایک جگہ پہ خاموش دیکھا۔ کیا بولا؟ میں نے 4 عورتوں کو ایک جگہ پہ خاموش دیکھا۔ ابلیس کہنے لگا سب سے بڑی جھوٹ یہی ہے۔ کیا کہنے لگا؟ سب سے بڑی جھوٹ یہی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کہ جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہوگی تو عورتیں ہوگی، سب سے زیادہ اگر کوئی ہوگی تو ہماری ماں اور بہنیں ہوں گی، سب سے زیادہ اگر تعداد کسی کا ہوگا تو عورتوں کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں بھی کچھ ایسی ہیں جو سنا ہے نا آپ لوگوں نے کہ 4 لوگوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی، اکیلا نہیں جائے گی۔ اگر اس کا اعمال اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں دے گا۔ جب اس کی موت ہوگی شہر خاموشہ یعنی قبرستان میں لے جا کر کے رشتہ دار، نعت پریوار، گاؤں محلے والے جا کر کے وہاں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور وہاں دفنا کفنا کر کے چلے آئیں گے۔ اور جب وہاں سے 40 قدم انسان کا جب وہاں سے لوٹے گا، جب 40 قدم وہاں سے چلیں گے، منکر نکیر اپنے بڑے بڑے دانتوں سے چیرتے ہوئے زمین کو آئیں گے۔ زمین کو بڑے کالے سے ہوں گے، بڑے ڈراؤنے شکل میں ہوں گے، بڑے بڑے دانت ہوں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، نہ جانے کئی 100 فٹ اس کی لمبائی ہوگی۔ زمین کو چیرتے پھاڑتے دانتوں سے قبر میں آئے گا۔ جو مرے گا، جو مرے گی اس قبر میں آئے گی اور آ کر کے قبر کو چیرتے ہوئے اس مردے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھائے گا۔ جھنجھوڑ کے، عزت سے نہیں۔ اگر کوئی سویا رہتا ہے،
अगर हम उसको बेअदबी से उठा दे, कोई बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई या दोस्ती हो, अगर उसको बेअदबी से उठा दिया जाए तो यहाँ चीख उठता है, यहाँ नाराज होता हुआ नजर आता है, यहाँ एक दूसरे को बदजबानी करने पे आमादा मजबूर हो जाता है। वहां पे जब मुनकर नकीर कहेगा उठो, आने वाला उठो, कौन हो तुम, फिर जब सवाल से फारिग होने से पहले पहले उसे झिझोड़ा जाएगा, उस मैयत का हाल ये होगी। लोग सोचते हैं कि यहाँ जब रूह निकल जाती है तो बेजिस्म हो जाता है ना, वहां सड़ गल के खाक हो जाएगा। बिल्कुल जिस्म जो हमारा है ना, कब्र में जा करके जल करके खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये खाक ही है, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन पहले दिन जस्ट अगर कोई भी इंसान वहां पर है, वहां से 40 कदम अगर कब्रिस्तान से हट करके आया और आकर के वहां से निकला, जब वहां से आने लगा तो मुनकर नकीर आएंगे, उसे बड़ा सख्ती के साथ, बड़ी जोर के साथ, बड़ा बेअदबी के साथ, बड़ा तौहीनी के साथ उठाएगा, झिझोड़ करके। मरने वाला उठेगा, उसमें रूह रब्बे कदीर डाल देता है। जब उठेगा देख करके उसकी शक्ल को, इसकी जान निकलने पे परवाना आ जाएगा, मगर मरने वाला का जान दोबारा थोड़ी निकलने वाला। जो मर गया अब उसे मरना भी नहीं है और उसे दुनिया में आना भी नहीं, जिंदा भी नहीं होना है, और कब्र में उसे दोबारा मरना भी नहीं है। जब कब्र में जाएगा उसे झिझोड़ करके उठाया जाएगा। मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आएंगे, एक का नाम है मुनकर, दूसरे का नाम है नकीर। आएगा, झिझोड़ के उठाएगा। जो मर के जाने वाला उसका खौफ सदा आंखें हो जाएगी।